سامعین گرامی قدر، میلاد کی محفل میں آ کر بیٹھنا تو بہت بڑی سعادت ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ یہ میلاد مناتے کیوں ہیں؟ یا آپ ابھی 8 بجے سے لے کر رات کے 1 بجے تک جو ثنا خوان رسول آپ نے سماعت کیے ہیں، آپ کو اس پہ کیا ملا ہے؟ وقت ضائع کیا ہے یا کچھ ملا ہے؟ کیا کہنے ہیں بات یہ ہے میرے قبلہ کہ ثنا خوان مصطفیٰ کو سننا بھی عبادت ہے اور سنانا بھی عبادت ہے۔ اہل ذوق کا مجمع ہے، آپ اصل میں میری جمعے کی تقریروں پر لگ چکے ہیں، اس لیے آپ کو اندازہ نہیں کہ جمعے اور دوسری تقریر میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس نے اٹھ کر جانا ہے وہ بھی اٹھ کر چلا جائے، کیونکہ رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ذکر انبیاء علیہ السلام ہو رہا ہے۔ آدم صفی اللہ بنے، نوح نجی اللہ بنے، عیسیٰ روح اللہ بنے، ابراہیم خلیل اللہ بنے، اسماعیل ذبیح اللہ بنے، موسیٰ کلیم اللہ بنے۔ آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ میرے آقا نے پوچھا صاحب کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم انبیاء کی ثنا بیان کر رہے تھے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو مقام عطا فرمائے ہیں۔ اصحاب میں سے کچھ نے کہا جہاں پر تمام انبیاء کے اپنے اپنے مقام ہیں، اللہ نے اپنے رسول کو حبیب کا مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے حلف دو، قسم سے کہو کہ تم یہی بات کر رہے تھے کہ اللہ نے سب سے زیادہ مقام مجھ کو عطا فرمایا ہے۔ اصحاب نے حلف دیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر سنو تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ ابھی جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ فرماتا ہے یہ مسجد نبوی میں بیٹھے جو آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں انہیں بشارت سنا دیجئے، فرش زمین پر بیٹھ کر محفل میلاد منانے والوں خدا عرش بری پر تمہیں یاد کر رہا ہے۔ مرضی ہے جس نے جانا ہے چلا جائے، جس نے بیٹھنا ہے بیٹھ جائے، جس کا نام تھانے میں گونجتا ہو، کچہری میں جس کی پہنچ ہو، بڑے بڑے افسر جس کی بات سنتے ہو، پھولا نہیں سماتا۔ ٹھیک ہے، آج کی یہ محفل تو یہاں سجی ہے، خدا عرش بری پر اعلان کر رہا ہے دیکھو فلاں کا بیٹا آیا ہے، فلاں کا بھائی آیا ہے، فلاں کا چچا آیا ہے، فلاں کا بھتیجا آیا ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ لگتا ہے آپ کچھ آپ سننے کے موڈ میں ہیں۔ میرا موضوع ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ یہ آپ نے سجایا، سنا، سب کچھ کیا، یہ دیکھنا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے کیوں کیا، اس کی شرعی حیثیت قرآن و حدیث میں کیا ہے۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاۃ علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والسلام علی آلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر عشق و محبت میں جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین، اس کائنات میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے نبی پر درود ضروری سمجھ کر نہیں مجبوری سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو فرض سمجھ کر نہیں قرض سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ مجبوری نہیں ضروری سمجھ کر پڑھو، اور قرض نہیں فرض سمجھ کر پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ارشاد ربانی ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے قل، پیارے ارشاد فرما دیجئے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے،
چشتی صاحب میری نظروں میں نہیں مجھے نظر آ رہے، ان کی سماعت کی نظر میں نے یہ کرنا تھا جملہ. اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے بندوں سے خود کلام کیوں نہیں کرتا؟ سوال ہے نا انسانیت کے ذہن میں کہ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ہر چیز پر قادر ہے. وہ خود بھی اپنے بندوں سے بات کر سکتا ہے، مگر جب بھی اپنے بندوں سے بات کرتا ہے خود نہیں کرتا، مصطفیٰ کے ذریعے کرتا ہے. خود بھی تو خدا کہہ سکتا ہے نا کہ فضل اور رحمت پر خوشیاں مناؤ، مگر اللہ خود نہیں کہتا بلکہ ارشاد فرماتا ہے قل، پیارے اپنی ناعیب اور ناعیب زبان سے آپ اپنے پیارے اصحاب سے اور پوری امت سے فرما دیجئے تم فضل پر اور رحمت پر خوشیاں مناؤ. پتہ چلا اللہ خالق بھی ہو، مالک بھی ہو، رازق بھی ہو، ہر چیز پر قادر بھی ہو. خالق ہو کر، رازق ہو کر، مالک ہو کر، ہر چیز پر قادر ہو کر وہ اپنی بات اگر اپنے بندوں سے کرنا چاہے اسے زبان رسول کے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے. دنیا خدا تک پہنچنا چاہتی ہے بغیر وسیلے کے، مگر خدا اپنی بات اپنے بندوں سے کرنا چاہے تو خود نہیں کرتا بلکہ ارشاد فرماتا ہے قل، پہلے آپ فرما دیجئے. ثابت ہوا اللہ کو اپنی بات بندوں تک پہنچانے کے لیے زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی ضرورت ہے. جب خدا کو رسول کے وسیلے کی ضرورت ہو، آپ پر میں پھر کہاں رہ گئے؟ ارشاد ہو رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل کے ساتھ خوشیاں منایا کرو. جاگنا ذرا، جو میرے آقا کی خوشی منانے بیٹھا ہے اللہ فرما رہا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ خوشیاں منایا کرو. پونچھ کے ساتھ، میری عادت نہیں ہے یہ کہنا، ابھی 2 منٹ میں آپ خود کہیں گے اللہ کے فضل کے ساتھ خوشیاں مناؤ، اس کی رحمت کے ساتھ خوشیاں مناؤ. بہتر ہے اس سے جو پوری کائنات جمع کر کے رکھتی ہے کہ میرے نبی کی خوشی منائی جائے. اب خوشیاں منائی ہم نے میلاد پر اس لیے کہ جنت کا حصول ہو یا جنت میں اعلیٰ مقام ہو یا خدا کی رضا حاصل ہو. تو اس کائنات میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خوشیاں تو منائیں گے مگر انہیں اللہ کی رضا بھی حاصل نہیں ہوگی اور جنت میں مقام بھی حاصل نہیں ہوگا. توجہ ہے آپ کی؟ خوشی اس لیے منائی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مقام حاصل ہو، جنت میں اعلیٰ درجات ہمیں نصیب ہو. میں نے کہا کہ اس کائنات میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو خوشیاں تو منا رہے ہیں مگر انہیں مقام کوئی نہیں ملے گا. میدان محشر کے اندر جہنم ان کا مقدر بنے گی تو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے وہ اپنے خدا سے سوال کریں گے مولا ہم نے تو سب کچھ کیا تھا، ہر نیک کام کیا تھا، بڑے بڑے اچھے عمل کیے تھے مگر ہمیں جنت نہیں ملی، جہنم ہمارا مقدر کیوں بنی؟ سورہ یونس بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرمائے گا ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ جنت تمہارے مقدر میں نہیں بلکہ جہنم کی آگ تمہارے مقدر میں ہے، اس لیے کہ تم دنیا میں خوشیاں تو مناتے تھے مگر حق کے بغیر مناتے تھے. تم دنیا میں خوشیاں تو مناتے تھے مگر حق کے بغیر مناتے تھے. ثابت ہوا خوشی وہ ہے جو حق کے ساتھ ہو. جاگنا ذرا، خوشی وہ ہے جو حق کے ساتھ ہو. اب قرآن کس کس کو حق کہتا ہے ذرا سماعت کرنا. پورے قرآن کے اندر اللہ 4 حقیقتوں کا حق کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الحق، اللہ حق ہے اور حق کے ساتھ خوشی منانی ہے. آپ نے یہ ذہن میں رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بما انزل الیک من ربک هو الحق، جو آپ پر اپنے رب کی طرف نازل ہوا قرآن حق ہے اور حق کے ساتھ آپ نے خوشی منانی ہے. بسم اللہ